نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا۔ درود شریف کے متعلق ہمارا ٹاپک جاری و ساری ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جب بھی کوئی انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خصوصاً اس شخص کی دعا قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ اور سب سے بہترین اور سب سے زیادہ قریب جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے، وہ نماز ہے۔ اور نماز کا وہ حصہ جو نماز میں بھی سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہے ایک سجدہ اور ایک آخری تشہد میں جب ہم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ آخری تشہد کا، درود شریف کا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نوافل تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے۔ تو اسی وقت چند لمحوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف لے آئے۔ تو جب میں اپنی نماز میں آخری تشہد میں بیٹھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور وہ میری نماز وہ سن رہے تھے، جو میں الفاظ میں پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید تھوڑی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ تو ویسے یہ جائز ہے کہ اگر انسان اکیلا ہے تو وہ اگر تھوڑی بلند آواز سے پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز خراب نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح وہ پڑھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب تشہد یعنی کہ التحیات یہ مکمل کی، حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا کے الفاظ ہیں، ویسے تو ساری کی ساری نماز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا، اللہم صلی علی محمد۔ درود بھیجنے کے بعد تو ثم دعوت لنفسی، کہتے ہیں میں نے اپنے لیے دعا مانگنی شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بلند آواز سے یہ فرماتے ہیں سل، کہ جو تم مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگو، قبول ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ بات فرما دے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس پہ نہ عمل کیا جائے؟ یہ تو ہمارا عمل کرنے کا حق بن چکا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو تم اس وقت مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ یہ بات فرمائی۔
کہ جو تم مانگنا چاہتے ہو مانگو، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ تو یہ کب ہوگا کہ جب ہم التحیات اور درود شریف دونوں پڑھ لیں گے، اس کے بعد یہ دعائیں مانگیں۔ اگر ہم یہ دونوں نہیں پڑھیں گے اس کے بعد دعا مانگتے رہے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم پہلے دعائیں مانگ لیتے ہیں بعد میں یہ پڑھ لیں گے، کچھ بھی نہیں قبول ہونا، جو مرضی مانگتے ہیں نہیں قبول ہونا۔ کیوں؟ سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ التحیات، سلیمو، اور اس کے بعد صلاۃ۔ جس طرح میں نے کل آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ دونوں حکم ساتھ ہیں۔ جب تک ہم یہ عمل نہیں کریں گے آگے ہم جو مرضی بولتے رہے، جو مرضی دعا کرتے رہے، عربی میں جتنی لمبی لمبی مرضی دعائیں کر دیں کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے یہ کام۔ تو اسی لیے جب بھی نماز کے لیے بیٹھیں، قاعدہ اولیٰ ہو قاعدہ ثانی ہو، قاعدہ اولیٰ میں تو دونوں چیزیں لازمی ہیں، جو التحیات اور درود شریف، قاعدہ آخر یعنی قاعدہ ثانی میں، اس میں ان دونوں چیزوں کے بعد اگر ہم کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں۔ آگے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں کا سلسلہ چند درس ہیں، اس کے بعد وہ دعاؤں کا آخر جو سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہم مانگ سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتایا جائے گا۔ کیونکہ ابھی جس طرح میں نے درس جو میں نے درود شریف کے متعلق شروع کیے تھے تب میں نے کہا تھا کہ کافی درس جو ہیں اس کے متعلق چلیں گے، تو ابھی بھی کچھ ہیں، لیکن الحمدللہ شکر اللہ کا، آپ سب جانتے ہیں جو روز درس سنتے ہیں کہ کوئی بھی درس یا کوئی بھی حدیث، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوئی جو میں نے دوبارہ رپیٹ کی ہو۔ روز کوئی نہ کوئی درس، ہاں مثال ایک دو مرتبہ پیچھے سے کوئی میں نے دی ہوگی، لیکن درس الحمدللہ روز ہمیں ایک نیا سیکھنے کو مجھے بھی اور آپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ مجھے میرے استاد قدیم موسیٰ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ملتا ہے، تو میں آگے آپ کو وہ سبق سناتا ہوں، تو الحمدللہ مجھے بھی مل رہا ہے، آپ کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک